बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। 8 फरवरी के मुतनाज़ा इंतखाबात को आज 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर धांधली का शोर आज भी बरकरार है। एक तरफ हुकूमत आज यौम तामीर और तरक्की मना रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI, FE, GDA, जमात इस्लामी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सवाबी में जलसा था, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में चंद मकामात पर रैलियाँ भी निकाली गई, जबकि पंजाब में दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी पर पकड़ धकड़ भी हुई है। और सवाबी जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के सदर जुनैद अकरम ने कारकुन से खिताब भी किया और कहा कि बहुत जल्द इमरान खान साहब एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल देंगे और आपने तैयार रहना है। 8 फरवरी के इंतखाबात पर अपोजिशन जमातें, मुल्की और गैर मुल्की तंजीमों ने सवालात उठाए, मगर कल तो हद यह है कि हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने भी हुकूमती मैंडेट पर सवालिया निशान लगा दिया और कहा कि पूरा पाकिस्तान ही फार्म 47 पर जीता हुआ है। तो कहीं ना कहीं लियाकत चट्टा साहब भी थोड़े थोड़े याद ज़रूर आए हैं। इंतखाबात का 1 साल तो मुकम्मल हुआ, मगर फार्म 45 और फार्म 47 की बहस आज बरकरार है, जबकि फ्री एंड फेयर नेटवर्क यानी फैफन की 2 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 23 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कुल 370 इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक दरख्वास्तें हुई हैं, जिनमें से सिर्फ निपटाई जाने वाली दरख्वास्तें 101 है, जो कि 27% बनती है। यानी 1 साल में सिर्फ 27% दरख्वास्तें निपटाई जा सकी हैं। जबकि 6 फरवरी के हवाले से बताते हैं, जो उन्होंने 6 फरवरी को रिपोर्ट दी, उस पर इंकशाफ किया कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हेरा फेरी और धांधली के 1, 2, 10, 20 नहीं 64 नए तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, जिसकी बिना पर ये इंतखाबात हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक अपनी वेबसाइट पर इंतखाबी नतायज के फॉर्म तब्दील करता रहा। ये खैर पब्लिक ने खुद भी देखा। इलेक्शन कमीशन ने पैटर्न की इस रिपोर्ट को बेबुनियाद और झूठ कहकर मुनाफी करार दिया है। इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल हुआ है, हुकूमत की जानिब से तरक्की के दावे भी किए जा रहे हैं, मगर अदम इस्तेहकाम, सियासत और अदलिया में तकसीम की सूरत में आज बरकरार तो है और कई तोहफे भी 1 साल के अंदर मिले। सियासत अदलिया इन दिनों में खत किताबत का सिलसिला भी जारी है। आज तो बानी PTI इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ के नाम एक और खुला ख़त लिखा गया है और वो भी उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट किया गया है। और 3 फरवरी को भी इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ के नाम 6 नुकाती ख़त लिखा गया था, लेकिन सिक्योरिटी ज़रा ने तरदीद भी की थी कि कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक के साथ किसी न किसी मामले पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो सिक्योरिटी ज़रा वो कहते हैं कि मामला आपने जितने भी आगे लेकर चल लेना वो सियासतदानों से बात करें। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने अपने अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिखे और फिर पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने ख़त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कल लिखा, जिसमें कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम केस के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती रोकी जाए। बहुत से टेक्निकल वजूहात भी उन्होंने बताई और उनके कुछ प्रिंसिपल स्टांस भी थे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार ने भी अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के तबादले को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लिए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में आम मुलाकात भी हुई है जी इस्लामाबाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर से भी उनकी मुलाकात हुई है। इन खतूत और यौम स्याह और तामीर और तरक्की यहाँ इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया, मैं मानव साहब का तारुफ कराता चलूँ। सेनेटर नासिर भट्ट साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो हमारे साथ हैं। अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आरिफ चौधरी साहब साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मैं ज़रा अजहर सिद्दीक साहब, क्योंकि आपकी जानिब से यौम स्याह और मैंडेट की चोरी का एक बहुत बड़ा कोर अपोजिशन को अब ज़रा पहले ही लेते हैं, हुकूमत को बाद में बात कर ली जाएगी। लेकिन हाँ, आप मुझे सिर्फ ये बताएं सर, यौम स्याह आपने मनाया तो उसमें एक बुनियादी एक सवाल है आप लोगों का, मैंडेट आपको चोरी हुआ आपने कहा सर, मगर अभी जो मुज़ाकरात कर रहे थे उसमें तो मैंडेट की वापसी का जिक्र तक नहीं है। कैसे लेंगे सर आप मैंडेट वापस, कैसे लेंगे? आपकी संजीदगी कैसे नज़र आएगी? मुज़ाकरात में डिमांड नहीं थी सर। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका सलमान। सवाल ये नहीं है, चूँकि हम एक जमहूरी जमात हैं, हम कोई डिक्टेटर की पैदावार तो है नहीं, ना हम कोई जमहूरी रवायात को तोड़ना चाहते हैं। ये आइन और कानून के मुताबिक हम अदालतों का सामना कर रहे हैं। इमरान खान की जितनी सज़ाएँ हुई हैं, 4 में सज़ाएँ हुई, 2 में बरियत हो गई है, 2 भी अब इंशाल्लाह हो जाएगा। 190 मिलियन पाउंड भी आ गया। तो हम किसी NRO पर यकीन रखते हैं, ना हम किसी NRO की तरफ जाएंगे। और बाकी इलेक्शन के जो मामला है वो ट्राइब्यूनल के सामने अब लेकर गए, और ट्राइब्यूनल में ये भी बता दूं जो 27% दरखास्तें निपटाई गई हैं वो टेक्निकल बुनियादों पर है। एफिडेविट टेस्ट नहीं हुआ या बाकी ये नहीं हुआ, असल तो पता ने जो रिपोर्ट सारी सामने रख दी है वो सारी है बताने के लिए। तो ये वाले जो मुतालबे हमारे हैं ना, और हमने तो सियासी अगर देखा जाए हमारी सियासी जीत हुई है,
ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم ڈائیلاگ پر یقین نہیں رکھتے, ہم نے ڈائیلاگ پہ بڑا واضح طور پر یقین رکھا. 55 دن تک تو مذاکرات کے لیے ان کے پاس ٹائم تھا. انہوں نے تحریری کی ڈیمانڈیں دے دیں, کبھی اللہ کو کبھی وہ نہیں ہے, کبھی یہ نہیں ہے. عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں بھی کرائی, ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے پس پش ڈال کے تحریری ڈیمانڈ دے دی. اور ہماری تو بڑی سادہ سی ڈیمانڈ تھی, ہم کوئی چاند تو مانگ نہیں رہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت, اور یہ بھی بتانا چاہوں آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ ٹرائل کا چلنا علیحدہ ایشو ہے. مالٹ اور ثانیہ اب اتنے بڑے واضح طور پر ہیں. ہم تو 9 مئی کا کمیشن مانگ رہے تھے. جو سچائی یہ الزام لگاتے ہیں ہم پہ, ہم نے کیا, ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو نقاب جو پوچھ دے, یہ سارے یہ گلو بٹ تھے مسلم لیگ نون کے, اور ان لوگوں کے سارے یہ لوگ تھے. اسی طرح 26 نومبر والے دن جو ہوا, جو خون کی ہولی کھیلی گئی اور شہادتیں ہوئی, زخمی ہوئے, اور کمال کی بات یہ ہے ہم نے کوئی گولی نہیں ماری, ہم نے کوئی ایسا نہیں معاملہ رہا. لیکن تاریخی طور پر آج بھی دیکھ لیں 144 کا لفاظ لگایا ہوا ہے پنجاب کے اندر, اور کمال کی بات ہے سر مینڈیٹ کیسے لیں گے؟ میں اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. عزیز صدیق صاحب, میرا سوال اپنی جگہ پہ ہے, جو میں اس کو ایک بار پھر اس کے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. آپ لوگ مینڈیٹ کیسے لیں گے؟ آج یوم سیاہ منا رہے ہیں آپ 8 فروری کے حوالے سے. ایک چیز, حکومت آج یوم تعمیر منا رہی ہے. آج کے اخبارات دیکھیں, آج کے ٹی وی کے ایڈز دیکھیں, پریس کانفرنسز دیکھیں. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اندھیروں سے اجالوں میں لے آئے ہیں. آرمی چیف کہہ رہے ہیں معیشت کے اشاریے بہتر ہوئے ہیں. سب کچھ بہتر ہے, تحریک انصاف کو مسئلہ ہے سر کوئی. اچھا دیکھیے, پہلے تو میں یہ یوم تعمیر و ترقی یہ کاغذوں کی حد تک ہوتا ہے, سڑک پہ نظر آنا چاہیے, عوام کو نظر آنا چاہیے. ٹک ٹاک بنا کے نظر نہیں آتا ہے. آپ نے پی ایکٹ لگا دیا, آپ نے سانس لینا بند کر دیا, صحافیوں کی زندگی اجیرن کر دی. وہ بڑے بڑے اشتہار سے کیا ہے, تصویر لگائی ہوئی ہے, وہ تصویر میں کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. یعنی اخبار پڑھتا کتنا کا ہے, یا ٹی وی کتنا دیکھتا ہے, سوشل میڈیا پہ چلتا ہے. آپ نے اربوں روپیہ صرف اس بات پہ لگا دیا, اور کیا حالت کیا ہے. یا تو یہ بتائے نا مہنگائی ختم ہو گئی, یا ڈالر نیچے آ گیا, آپ نے پیٹرولیم کی قیمتیں وہاں لے آئے ایک, اور جو برین ڈین ہو رہا ہے, جو ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ ختم ہو گئے نہیں. اور اپنا دوسری بات ذرا دیکھیں ذرا کہ یعنی یہ کیا ہوا گیا, کیا لوگوں نے ان ایمپلائمنٹ ختم ہو گئی دنیا میں. مگر سر مجھے اخبار کے فرنٹ پیج کے ایڈ دیکھ کے نا, مجھے تو 8 فروری 2024 نظر آیا, جس میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کا اشتہار تھا. میں تو بڑا خوش ہوں, اتنی اپروچ بڑی مثبت ہے سر. 7 فروری کو سوری, مجھے تو اپروچ بڑی مثبت نظر آئی. دیکھیں 7 فروری کو باقاعدہ بتایا گیا نا, وہی بتایا گیا جو ڈیل ہوئی تھی. الزام ہم پہ تھا, الزام ہم پہ لگاتے رہے. ہم کوئی اپنا 21 سال اپنا اپوزیشن یعنی 21 سال ہم اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کرتے رہے, کمال کرتے ہیں. 21 سال لگائے ہمیں لانے کے لیے, اور جن کو لانا ہوتا ہے مسلم لیگ کاف دیکھ لیں, پیپلز پارٹی پیٹریاٹ دیکھ لیں, تحریک استحکام پاکستان لے کے دلوں کے اندر کوئی بھائی, یا تو بڑی واضح بات ہے نا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جو چہیتا لوگ ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک, ہوتے تو یہ نہ دیکھتے. بٹ صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک. بٹ صاحب ہم نے اتنی سائیڈ لے لی ہے نون لیگ کی, سارے لوگ غصے ہو گئے میرے سے. آپ مجھے یہ بتا دیں, 1 سال ہو گیا ہے پٹن کی رپورٹ کے مطابق. سر آپ نے 64 نئے طریقہ کار اس بار انٹروڈیوس کیے ہیں دھاندلی کے, ٹھیک ہے جی, جو 2024 کے انتخابات میں ہوئے ہیں, اور الیکشن کمیشن ستمبر تک الیکشن نتائج تک تبدیل کرتا رہا. پھر حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے؟ اور اب تو ماشاءاللہ آپ کے اتحادی بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ حکومت فارم 47 کی ہے. سلمان حیدر صاحب, مجھے آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے, تو صدیق صاحب تو بولتے رہتے ہیں, مجھے پتا ہے وہ روانی اسی طرح بولتے رہتے ہیں, لیکن مجھے آواز ٹھیک نہیں آ رہی. اگر آئی ڈونٹ نو کچھ اسپیکر کا مسئلہ ہے کیا, تو ادھر صدیق صاحب کی تو باتیں وہی ہوں گی جو یہ ہمیشہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آواز ٹھیک آ جائے تو مجھے کچھ سمجھ آ جائے. مجھے میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ بٹ صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ سننا چاہتے, وہ سچ نہیں سنتا, کان درد ہوتے ہیں سچ سن کے. اچھا, میں اب کوشش کرتے ہیں بٹ صاحب آپ کی آواز کو ذرا بحال کر دیں. رضا ہارون صاحب, ایک تو ذرا گورنر صاحب نے کیا کہا ذرا وہ سنیں نا, پھر ذرا بات کو آگے لے کے بڑھیں گے. اور رضا بھائی آپ سے سوال کرتے ہیں, بتائیں جی گورنر پنجاب. جی رضا بھائی, پورا پاکستان فارم 47 پہ, آپ اپنے گورنر کی بات سے اتفاق کرتے ہیں, یہ بتائیں اصولاً تو آپ کو بھی یوم سیاہ منانا چاہیے تھا آج سر. فارم 47 والی حکومت کے ساتھی ہیں آپ, کتنی غلط بات ہے یہ.
اچھا مجھے تو ایک ٹیکنیکلی پتہ نہیں کیا گفتگو اس سے پہلے اس کے بعد ہو رہی تھی، وہ تو گورنر صاحب خود ہی بہتر بتا پائیں گے کہ ان کے کیا مطلب ہیں. میں بتاتا ہوں سادے لیکن میں یہ مطلب، سمجھتا میں ہوں بتاؤں کہ دوبارہ سادے مطلب. بالکل ایسا نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے. اچھا انہوں نے سیدھا کہا، انہوں نے کہا سب کو پتا ہے پنڈی چکوال سب فارم 47 والے کو، میں بھی ہارا ہوا ہوں، عطا تارڑ بھی نہیں جیتا ہوا، میں یہ نہیں کہتا بلاول جیت گئے، وہ یہ بتا رہے ہیں. ہاں میں بھی یہی بات کرنے جا رہا تھا کہ یہ بہرحال ایک سواریہ نشان تو پاکستان کے تمام الیکشنز پہ رہا ہے نا، چاہے وہ 2013 کے ہوں، 18 کے ہوں یا 24 کے ہوں. یہ اس میں تو مطلب سبھی یہ بات کرتے ہیں نا. تو اب وہ کہاں رہا ہے کہاں نہیں رہا، وہ اسپیسیفکلی کسی کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہو، کوئی فیکچوئل ڈیٹا ان فگرز ہوں یا ٹرائبیونلز کے ڈیسیجنز آئے ہوں، تو اس پہ پھر بات کی جا سکتی ہے. ان جنرلٹی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن کیا بالکل فری اینڈ فیئر تھا، تو وہ پاکستان کے دیگر الیکشن کا جتنا ہی فری اینڈ فیئر تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ویسے آپ کو آج یوم سیاہ منانا چاہیے تھا؟ اب پہلے یہ بتائیں. نہیں، یوم سیاہ تو آج پی ٹی آئی کو بھی نہیں منانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو اگر یوم سیاہ منانا ہی تھا، ہاں اس لیے نہیں منانا چاہیے تھا کہ یہ تو اس کام سے یہ بھی کھلاڑی ہے نا یار. اب 2018 کا آر ٹی ایس کا الیکشن ہے نا، تو یہ اس کام کے اگر کھلاڑی یہ بھی رہے تو ان کو وہاں سے لے کر کے یہاں تک اپنی کوئی اسٹریٹجی کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، پالیسی شفٹ ٹھیک کرتے. لیکن بہرحال ان کا رائٹ ہے جو انہوں نے آج کیا ہے. میں اس پہ زیادہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ان کا تھا ہی تھا کہ 8 فروری کے حساب سے ان کی ایک ریزرویشنز رہی ہیں پورا، اور یہ ایک ہسٹوریکل اوکیزن تھا، ان کو اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا تھا. لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے، میں سمجھ رہا تھا اس سے بڑا کوئی، کیونکہ خان صاحب کی خود کی کال ہے یہ، اور انہوں نے بہت اپیلیں کری، انہوں نے پوسٹ بھی کی، لیکن جس طریقے سے مین جلسہ بھی ان کا ہونا چاہیے تھا، مجھے اس میں وہ زور نظر نہیں آیا. میں اس پہ انٹرنیٹ پہ تھوڑا میں نے دیکھا تو مجھے اس میں وہ بات نظر نہیں آئی کہ آپ کہہ سکیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے آفٹر نو کانفیڈنس موو جلسے یا ریلیاں کی تھی. مجھے نہیں، اور میں کراچی بیٹھا ہوں اس وقت آپ کے سامنے، مجھے کراچی میں بھی ایسی کوئی موومنٹ نہیں نظر آئی، اس طرح کی پاپولر موومنٹ یا ماس موبلائزیشن نظر نہیں آئی جیسا پی ٹی آئی نے، جو بات درست ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد 1 سال تک وہ کرتے رہے تھے. اب میں سمجھتا ہوں اسے بدتریج بہت زیادہ کمی آ چکی ہے. لہٰذا ان کو اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے دوستوں کو کہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہو سکتا ہے ایک اندیشہ یہ بھی ہے، اس پہ بھی سوچیں کہ اب لوگوں نے باہر نکلنا روز روز کا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ شیر آیا، تو روز روز باہر آ جاتے تھے لوگ گاؤں کے، پھر ایک دن شیر واقعی آ گیا اور لوگ باہر نہیں آئے. تو لوگ تھکتے جا رہے ہیں ان کے، انہوں نے ان کو تھکا دیا. اچھا لوگ تھکتے جا رہے ہیں تو اپنا نیریٹو چینج کریں. مذاکرات کی جہاں تک بات ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا تھا. آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے آپ کو یاد ہوگا، رضا بھائی آئے تو تھے. چلے میں بٹ صاحب سے، میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا. آپ نہیں ایک آخری جملہ اگر آپ اجازت دے دیں. جی پلیز. مذاکرات واز اے بریلینٹ ایفرٹ آف بانی، جنہوں نے یہ خود اسٹارٹ لیا تھا، اس کو انیشیٹ کیا تھا. میرے حساب سے اگر پولیٹیکل ایکیومن ہوتا یا میچورٹی ہوتی تو ان کو وہ جو آخری میٹنگ تھی جو 28 کی ہونی تھی وہ ان کو کرنی چاہیے تھی. اس سے پہلے ان کو مذاکرات سے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کی یہ میچورٹی اور ان کی غلطی ہے. اس لیے مذاکرات کی ناکامی اگر آپ کہیں گے تو اگر کامیابی اس کا آغاز تھا ان کا، تو ناکامی بھی انہی کے کھاتے میں چلے گی. ناصر بٹ صاحب ذرا آپ مجھے کوئی آنسر کر دیں، مجھے بتا دیں پٹن کی رپورٹ آپ نے پڑھ لی ہوگی. انہوں نے کہا 64 نئے طریقوں سے جیتے ہیں اس باری آپ لوگ. داندری کے بڑے زبردست متعارف کرائے گئے ہیں، اور الیکشن جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن جو ہے ستمبر کے مہینے تک جو ہے وہ نتائج تبدیل کرتا رہا تھا. سر پھر بھی اب اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو راگنی ہے نا پی ٹی آئی کی فری اینڈ فیئر الیکشن، آ جائیے. میں کہتا ہوں اظہر صدیق صاحب آ جائیں، میں مسجد میں چلے جاتے ہیں، ان سے کہیں 2018 میں آپ کیسے آئے تھے، قسم اٹھا دے. آپ کے یہ جو طریقہ کار تھے جن کو جو لوگ آپ کو لائے تھے، آج ایک تو اس کا کیا نام ہے، کون سی مسجد میں مجھے میں مسجد میں آ میری بات تو سنیں، حوصلہ کریں. مسجد میں 2024 اور 2018 کا آپ جس چوری سے آپ آئے تھے نا 2018 میں، جن کے ساتھ آئے تھے وہ بھی اب عوام کی عدالت میں. ایک تو ادارہ اس کا خود کہتے ہیں نا کہ احتساب کر رہے ہیں فیض حمید کا، ثاقب نثار لوگوں میں نہیں آ سکتا، وہ شرم سے کسی جگہ نہیں جا سکتا. آپ نے سیٹنگ پرائم منسٹر کو اٹھایا آر ٹی ایس بند کر کے. آج اس کی قسم اٹھا لیں کہ آپ لوگ صحیح آئے تھے. 2024 کا الیکشن جو ہے
आज उसको इन्हें कोई उठाते भी नहीं हैं मानता, कसम। मैं भी नहीं मानता, आप भी नहीं मानते, KPK में नहीं मानते, आप मुझे बताएं मौलाना फजल रहमान साहब भी नहीं मानते। अब बात यह है कि जिस तरह के हालात हैं, इन्होंने हमें एक्सेप्ट किया, हमारे साथ बैठे, मुज़ाकरात शुरू किए। मुज़ाकरात के पीछे क्या था कि ये 190 मिलियन की चोरी से बच जाएंगे, वो नहीं बचे। इमरान खान कन्विक्ट हो गया, उसको सजा मिल गई। इस वक्त इमरान खान कन्विक्टेड है चोरी का, वो लोगों को कहता था आप चोर हो, खुद ठीक है। चोर है। मेरा कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गया, उसका भाई वजीर आजम है, ठीक है। बेटी उसकी वजीर आला है। ये चोरों का टोला किधर है? कोई जेल में है, कोई भागा हुआ है, कोई लंदन है। सर आने से पहले वो भी तो यही कहलाए जाते थे, भाई सब सही हो गया। नहीं, आप मुझे आज मैं लंदन में हूँ, वो शहजाद अकबर को तो मैंने कहा कि आ जाओ, मैं तुम्हें साथ अपने जहाज में ले जाता हूँ, तुम्हें कोई नहीं ठीक है। पकड़ता अगर तुमने चोरी नहीं की। मैं उसके लिए लंदन आया हूँ, जुल्फी बुखारी के लिए भी। ये लोग अब अपने अंजाम को पहुंचे हैं। पाकिस्तान जिस हालात में है, दहशत गर्दी है। अगर इमरान खान ने मुज़ाकरात इस आड़ में शुरू किए थे कि मुझे 190 मिलियन की सजा नहीं होगी ठीक है। और ट्रंप आके मुझे बचा लेगा, तो वो तो उसका मंसूबा कामयाब नहीं अच्छा हुआ भट्ट और ना होगा साहब, कभी। भट्ट साहब, मैं एंकर हूं, अगर मैं आपके साथ किसी जगह पे तजियाकार के तौर पे बैठा होता फिर मैं आपको बताता सर, एक मुलाकात तक तो तुसी करा नहीं सके सर जी, बेबसी दा हाल है हो जासी सर, वादा करके तीसरे सेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग नहीं करा सके। इस दौरान अब जो मुज़ाकराती टीम है उनके घरों में क्रैकडाउन होते रहे सर, ऐसे थोड़ी होता है सर। आप मुझे एक बात बताएं, अभी मेरे भाई रजा आब्दी साहब ने बात की कि रजा हारून साहब ने कि 28 जनवरी का हम इंतजार करते रहे कि ये टेबल पे आते, हमसे बात करते। अगर इनको कोई चीज नापसंद थी, हमारी बात सुनते कि हम क्या चाह रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं, अगर कोई कमेटी बनती। लेकिन इसका ये माइंड इमरान खान का था ही नहीं। आज आपने देखा कि सर आए भी अपोजिशन खुद लोग ही है सारे भट्ट साहब, आए भी इकट्ठे पीटीआई वाले होते हैं। खुद है मुज़ाकरात पे। खैर मैं आता हूँ, दोबारा आपके पास आता हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना जो खुद एक एहतजाज के फॉर्म पे मौजूद है। आरिफ चौधरी साहब हैं, साबिक सदर आज इस्लामाबाद हाई आपके कोर्ट लिए, बार। आज मैं आ रहा हूँ इनके लिए भट्ट साहब। एहतजाज के लिए लोग भी नहीं बाहर आए। अच्छा ठीक है भट्ट साहब, भट्ट साहब ना लांदे ना वही लोग 144, कर लेते। भट्ट साहब एक दफा 144 क्यों लगाते, फिर अब लोग नहीं निकलते तो ना करें आप ऐसी बातें यार, क्या आप बताएं ना करें सर ऐसी इनकी बात। हुकूमत है। अच्छा भट्ट साहब, कितने लोग हैं? भट्ट साहब साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर तक तो इस छोले वक्त बेचते, नजर बंद छोले, किया हुआ चने है। बेचते। मैं बाद में आता हूँ ना। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, आप बताइएगा आपकी नज़र में आज यौम सियाह मनाना सही है या यौम तामीर और तरक्की? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आप सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सर, हम वोटरों शोटरों को तो कोई पूछता नहीं है, मगर आपका तो आजकल दिन है सर। उसकी वजह यह है ना कि जो डिफेंड करते हैं ना इस तरह के इंतखाबी धांधियों को, वो दलील ये देती है कि जनाब बताएं 2018 के इंतखाबात जो थे वो इस तरह के नहीं थे, 2000 फलां के इंतखाबात। लाइन कट गई। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है और आप सब यकीनन पढ़ चुके होंगे मुद्दर रहमान कमीशन रिपोर्ट, कि 1970 के इलेक्शन जो थे 71, जी। वो भी उसमें भी कोशिश की गई थी, मुक्तदरा की तरफ से लोगों में पैसे बांटे गए और अपनी मर्जी के मुताबिक कोशिश की गई कि नतायज इस तरह के आए कि बिल्कुल। स्प्लिट मैंडेट आए, ठीक है। ताकि या खान साहब जो है वो इक्तदार पे काबिज रहे। ठीक है। तो कभी भी इस तरह की दलील देकर पाकिस्तान के साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये वही हालत है कि किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत ना हो और वो कहे कि जनाब ठीक है पहले से भी ऐसा होता रहा है, आइंदा भी ऐसा हो। मैं समझता हूं कि जब भी होता रहा है गलत होता रहा है और उसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान उसकी कीमत अदा कर रहा है। और सियासत में ताल्लुक रखने वाले सियासी वर्कर या सियासी सोच रखने वाले लोगों को इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए कि वो जुल्म को जुल्म ना कह सके। और मैं तो ये कहूँगा कि इवन अदालतें जो हैं वो इस वक्त जिस तरह उन्हें इंटिमिडेट किया गया, यकीन माने इन्हें ज़हन में रखना चाहिए कि तारीख कभी माफ़ नहीं करती। उसी रिपोर्ट में जब उन्होंने AR कार्नीलियस का जिक्र किया है, तो AR कार्नीलियस को सलमान साहब मैं बहुत बड़ा जूरिस्ट और बहुत ऑनेस्ट आदमी समझता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रिपोर्ट में ये कहा है कि AR कार्नीलियस को नहीं चाहिए था कि वो ऐसी हालत में या खान के एडवाइज़र के तौर पर रहते, जबकि उन्होंने वजाहत ये की कि जनाब हमारी कोई बात सुनता नहीं था। तो तारीख किसी को माफ़ नहीं करती। आज कोई कहे कि जनाब फलां के कंधों पे सवार होके आया था, फलां के, भाई ये कंधे जब तक इसी तरह चलते रहेंगे तो यकीन मानिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तामीर और तरक्की इस तरह होती है
کہ جس طرح آپ لوگوں کی آواز بند کر دیں. چینل آج آپ کا کیا خیال ہے کہ جن چینلوں پہ عارف صاحب کیا حالت ہے عارف صاحب دکھ اور اذیت کی بات یہ ہے کہ اب تاریخ کی کسی کو فکر بھی کوئی نہیں ہے. یہ سارے پریزنٹ ٹینس کے اندر زندہ ہیں جو مجھے لگ رہا ہے اس وقت ملک کا سسٹم. مجھے آپ صرف ایک چیز بتائیں, میں تھوڑا ٹیکنیکل سوال بھی آپ سے کرنا ہے. فیفن کی رپورٹ کے مطابق نا صرف 27% درخواستوں پر الیکشن ٹریبیونلز نے نا فیصلے کیے. قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے, ذرا یہ بتائیے گا کتنے عرصے کے اندر اندر یہ صاحب کم کرنا ضروری ہے؟ اب تو ریٹائرڈ ججز بھی لگ چکے ہیں سر, اس کے باوجود. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ججز سے اگر فیصلے کروانے ہوتے نا تو یہ جھگڑا نہ ہوتا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ جھگڑا یہی تھا, اور جس کے لیے ان کا تمام حل جو تھا وہ نکالا اس وقت کے اس وقت کے یا آفریدی نے, جو فیض صاحب تھے, فائزی صاحب, انہوں نے یہ نکالا کہ جناب نہیں, اس میں ان کی مرضی سے بنیں گے, الیکشن کمیشن کی مرضی سے ٹریبونل بنیں گے. شہزاد ملک صاحب کی بات کریں نا آپ, شہزاد ملک کی, جسٹس شہزاد ملک کی, اس سے آپ کبھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ فیصلہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلے تو اب تک ہو جانے چاہیے تھے, ٹائم فریم ورک بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ جب چیزیں آگے بڑھتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی وہاں ایک ذرا پروگریس نہیں ہو رہی. اور یہاں پروگریس اسلام آباد میں ہونے لگی تو اس کے خلاف آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم تک آپ پہنچ گئے. یعنی آپ نے پوری کوشش یہ کر دی کہ اگر یہ عدالت فیصلہ کرنا چاہتی ہے, اور انہوں نے کہا تھا جسٹس جاگیری صاحب نے کہ بھئی آپ لائیں اپنے یعنی ثبوت اپنے ہمارے طلب کیے, اور وہ ثبوت جب طلب کیے گئے تو یہاں کے سب جو ایم این ایس تھے انہیں نظر آ گیا کہ جناب یہ تو ہم نہیں رہیں گے, اور جو ان کی طاقتور لوگ انہیں لانے والے تھے انہوں نے پھر جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں آپ ہر طرف سے راستے بند کرتے جا رہے ہیں, اور یہ دیکھیں احتجاج کیوں بڑھتا ہے. اور ظلم دیکھیں لوگوں کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا, قانون کی عملداری اگر رہے گی تو ان کا احتجاج بھی باعزت ہوگا, ودن لیگل فریم ورک ہوگا. لیکن جب ان کے ساتھ یہ ظلم ہو, کوئی کسی شخص کو اختلاف رائے کی بنیاد پر اس کی عزت سے محروم کر دیا جائے, اس کی زندگی سے محروم کر دیا جائے, اور اس کے بعد عدالتوں کی یہ حالت ہو کہ عدالتیں اس کا نوٹس نہ لے سکیں, اور اگر کیس عدالتوں میں جائے تو عدالتیں فیصلہ نہ کر سکیں, اور اگر عدالتیں فیصلہ کریں تو اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے, تو ایسی صورتحال میں ظلم بڑھتا ہے. اور لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا. یہ بھول میں ہم ہوتے ہیں, مگر اندازہ ایسا ہو رہا ہے ججز کے, سپریم کورٹ کے ججز کے خط ہوں یا چلتا رہے گا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط ہوں, جس طریقے سے وہ اپنے اپنے آئین, قانون اور کتاب اور اصول بتا رہے ہیں نا, لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں جوڈیشری کا شکار ہو رہا ہے. لیکن شکاری کا کام شکار کو مارنا نہیں ہے, تھوڑا نحیف اور کمزور کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا ناصر بٹ صاحب, آپ کو شاید اس بات کی اطلاع نہیں ہے, مگر میں آپ کو تھوڑی اطلاع فراہم کر دوں. آج جنید اکبر صاحب ہیں جو پی ٹی آئی KPK کے صدر بھی ہیں, ان کے بھی, علی امین گنڈا پور صاحب کے بھی کم و بیش یہی الفاظ ہیں کہ عمران خان صاحب احتجاج کی کال دیں تو لال جھنڈا تھامے آ جائیں گے. تو سر یہ تو پی ٹی آئی پھر آنے جا رہی ہے. ذرا پہلے سنوا دوں آپ کو تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے, بات سیریس ہے. جلدی خان صاحب ایک دفعہ پھر کال دیں گے, اور آپ نے تیار رہنا ہے. ہمیں بھاگنے کی تانے دینے والوں, ہمیں تاریخ کا پتہ ہے کہ کون بھاگتا ہے اور کب بھاگتا ہے. یہ تانے ہمیں نہ دے. وہ شہدا اور غازی, ہم ان کو, ان کے خاندانوں کو سلام پیش کرتے ہیں, لیکن یاد رکھو بزدلو, ہم جب آگے بڑھیں گے اور ہم انقلاب کا نعرہ لگائیں گے اور ہم اپنے جھنڈے کا یہ والا رنگ تھامیں گے. بتائیں نا بٹ صاحب, جس سے اختلاف تو سارے کے سارے سٹیج پر تھے, سارے کے سارے اس وقت سٹیج پر موجود ہیں. سر گرینڈ الائنس کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں, تھوڑا ڈر جائیں بٹ صاحب, خدا کے لیے تھوڑا ڈر جائیں آپ, اشتہاروں سے باہر آئیں آپ. وہ گنڈا پور کی بات سن کے مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے, وہ جب بھی نکلتا ہے پھر پہاڑوں میں چلا جاتا ہے, پھر وہاں سے نکلتا ہے, پھر اپنے ادھر چلا جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہے. اچھا یہ لوگ نا, یہ ایک لطیفہ ہو گیا سر. اب قیادت جنید اکبر کے پاس ہے, اب وہ نہیں چھوڑتا آپ لوگوں کو. جنید اکبر بہت اگریسیو ہے, بہت نظریاتی ہے. سر آپ نے دیکھا کہ ڈی چوک میں یہ زبردستی جا رہے تھے تو ان کے کارکن اس کو کہہ رہے تھے کہ تم تو ٹوائلٹ میں بھی نہیں جا سکتے کہ تم بھاگ جاتے ہو, بگوڑے ہو. آپ پریشان نہیں ہیں سر بٹ صاحب, آپ پریشان نہیں ہیں جی؟ آپ لوگ پریشان نہیں ہیں اس طرح کی کالوں سے؟ چلے گئے ہیں
میں یہ لطیفے ان کے سن کے یہ ہم سنتے رہتے ہیں روز ان کی یہ جو بات ہوتی نہیں ہے بٹ صاحب آپ پریشان نہیں ہوتے ویسے؟ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں دوبارہ احتجاج کر رہے ہیں سرخ جھنڈا لے کے، آپ پریشان کیوں نہیں ہو رہے آپ؟ آپ مجھے بتائیں کہ بھی اپنا ہے نا وہاں تو کسی پولیس سے نہیں روکا نا، وہاں بھی یہ لوگ کٹھے نہیں کر لے، اتنے لوگ تو ویسے بٹ کٹھے صاحب ہو مجھے جاتے اچھے ہیں خاصے کسی لوگ جگہ نظر یار۔ آئے ہیں بٹ صاحب، کیا ہو گیا آپ کو بٹ صاحب؟ اچھی خاصی پبلک تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات میری یاد رکھے، یہ ابھی تک ان کو گنڈا پور پہ اب عمران اعتماد نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ تم یار غلط آدمی ہو، تم چلے جاؤ، اب ایک نیا آ رہا ہے۔ یہ روز ایک نیا بندہ لا رہے ہیں، ابھی تک ان میں یہ اتفاق نہیں کہ ہم اکٹھے ہیں کہ نہیں۔ آپ یاد رکھیں ان کے اچھا ان بٹ کی صاحب یہ مجھے ایک باتیں چھوٹا سا آخری جواب دے کار، یہ دیں، سب بٹ فارغ صاحب ہیں۔ مجھے ایک چھوٹا یہ سا جواب دے دیں، لوگ ہیں، آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں جب پی ی آئی اس طرح کی کال دیتی ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیں، آپ پریشان آپ ہوتے ہنستے ہیں؟ ہیں، آپ کب اچھا پھر مجھے ہنستے ہیں یہ کہ یار بتائیں، یہ دیکھو کیا پھر کر مجھے رہے ہیں۔ یہ بتائیں، پھر بار بار ہمارے شہباز شریف صاحب نا مولانا صاحب کے گھر ان کی طبیعت کا پوچھنے کیوں جاتے ہیں؟ کیا ہو گیا مولانا صاحب کو؟ کیوں ان کا اتنا حال پوچھنے جاتے ہیں؟ میں کیا ایک ہوتا بات ہے؟ بتاؤں، 6 پریس مولانا کانفرنس، صاحب ان کو دوڑا رہے ہیں، ان کو اپنے پیچھے 144 نمازیں کا پڑھا رہے ہیں، نفاذ۔ کہتے ہیں میں وہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ان کو اپنی باتیں وہ صرف یاد کرا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیریس ہوتے جو ٹھیک انہوں ہے، نے کمیٹی بنائی حکومت سے اوکے کے ساتھ بات اوکے کرنے کے اوکے، لیے، کیا اس میں یہ مولانا اور فضل کچھ نہیں الرحمان کو کیتا کمیٹی بنا اور کے۔ محمد اچھا کو نہیں رکھ سکتے تھے؟ اچھا ویسے اس لیے بٹ صاحب عمران خان بٹ صاحب اس لیے میں آ رہا ہوں، دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ویسے دوڑے نا اس وقت آپ کی لگی ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف مولانا کے پاس گئے ہیں، مولانا اسد کیسر کے گھر گئے ہیں، ان کی دوڑیں نہیں لگی ہوئی۔ میں آتا ہوں نا بٹ صاحب، چھوڑے، میری عادت ہے میں تھوڑا سچ بھی بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ۔ اظہر صدیق صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سرخ جھنڈے، دوبارہ عمران صاحب کی کال، یہ کیا ہے سر؟ کیسے بات کریں گے سر؟ یہ ارے جی سر۔ اچھا دیکھیں، میں بتاؤں آپ کو نا، ناصر بٹ صاحب تو لندن بیٹھے ہیں، وہ تو بیچارے ہوائیں لینے گئے ہیں وہاں وہ کی، زلفی بخاری کا گراؤنڈ پوچھنے گئے اس کا کیا ہیں، وہ پتہ۔ شہزاد اکبر سے ملنے گئے ہیں۔ نہیں انہوں نے کون سا الیکشن لڑا ہے؟ انہوں نے کون سا الیکشن لڑا ہے؟ جس دن یہ الیکشن لڑیں گے، آگے کونسلر کا الیکشن جیت کے دکھائیں، پھر پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کوئی لیڈر ہیں، ان کو لوگ جانتے ہیں ان کو۔ سر وہ جیت ٹھیک سکتے ہے، سینٹ کی سیٹ میں کوئی خیرات کے لفظ میں نہیں کہتا، میرا بڑا پیار ہے ان کے ساتھ، لیکن عموماً سینٹ کی سیٹ تو خیرات میں ملتی ہوتی ہے، وہ تو آپ کی جو بھی حوالے ہے۔ لیکن دوسری جو بات ہے نا، جہاں پھر مجھے ہی بنوا دینا اظہر صدیق صاحب، مجھے ہی بنوا دیں اگر پھر۔ ڈارو آپ کو تو وہ پی ٹی آئی والے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ڈر اور خوف نہ ہو نا، ٹھیک ہے، اگر آ رہا ہوں بٹ صاحب، آ رہا ہوں اچھا سن تو لینا بٹ صاحب، آ رہا ہوں سن تو لینا، اگر ڈر اور خوف نہ ہو، خانی ہو نہیں کرتا بٹ صاحب آ رہا ہوں، بٹ صاحب دیکھیں میں بتاؤں بٹ آپ صاحب کو، زخمیوں کو بول لیتے ہیں، آپ آرام کریں، آپ کو تو تسلی ہے، آپ صبر کریں۔ جی اظہر بھائی بولے۔ آپ وہ بڑی زبردست بات ہے، ارے یار، صفائی آپ جس سے کیا والے کر جرم رہے ہے، ہیں؟ میں نے ان سے کوئی صفائی مانگی تھی، یہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں سارے۔ دیکھیں بات بڑی واضح ہے، اگر یہ پریشان نہیں تو اتنے بڑے بڑے اشتہار دینے کی کیا ضرورت تھی آج کے دن میں، اور آج کے دن ہی میچ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے پریشان کیوں ہے؟ 144 لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ 144 میچ پورا سٹیڈیم گرفتار کرتے نا، 144 کا نفاذ ہے تو کیسے سٹیڈیم میں لوگ جمع ہو گئے؟ یہ تو بات بڑی واضح ہے۔ پھر خطرے کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، آپ کیسی روز کالیں دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہ میچ دیکھ کے انجوائے کریں، فل ہے اسٹیڈیم۔ 144 نہ 144 میں یہ نہیں ہے، 144 سیکشن میں یہ نہیں ہے کہ میچ پہ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، تو آپ 5 یا 5 سے زائد لوگ جہاں بھی کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ بقیر اور سڑک کو دیکھیں، بات بڑی واضح ہے۔ اسی لیے وہ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں نا اظہر بھائی، کھڑے ہوئے نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ انہوں نے انگلی، سر آج تو عطا طارق صاحب نے بھی بندے انہوں نے کھڑے، پکڑی ہوئی سر ہے آج تو ڈکٹیٹر کی۔ وزارت اطلاعات نے بھی بندے کھڑے کیے تھے، تو کیا انہوں نے بھی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بھئی میری بات سنیے نا، بٹ صاحب روٹی انہوں نے مارتے ہیں کیا آپ لوگ۔ کیا ہے بھئی؟ اگر آج بھی انگلی چھوڑ دیں، اگر اسٹیبلشمنٹ آج چھوڑ دیں ان کو، آج آپ کے مقتدر حلقے ان کو چھوڑ دیں تو ان کو زمین پہ کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آج جو کچھ چھلانگے مارتے پھر رہے ہیں صرف اس وجہ سے ہے کہ اسٹیبلش ہمیشہ گود میں پلا ہے نواز شریف تو ان کا یعنی شہباز شریف اردلی ہے، اگر ذاتی ملازم ہے گھر تک اظہر بھائی یہ راؤنڈ دوبارہ کرتے ہیں نا، اظہر صدیق صاحب یہ راؤنڈ دوبارہ کرتے ہیں۔ میں رضا ہارون صاحب کے پاس آتا ہوں۔ رضا صاحب آپ مجھے بتائیں، گرینڈ الائنس کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات ہیں، گورنر صاحب کہتے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ 6 ماہ سے زیادہ ہم نہیں ہیں، حکومت کے ساتھ اتحاد نہیں چل سکتا۔ آپ کو لگتا ہے 1 سال لنگ گیا، اگلے 4 سال بھی گزر جائیں گے سر ایسے ہی؟ یہ بتائیں۔
मैनू नहीं पता जी, मेरे कोल तो कोई शीशी नहीं है कि मैं उनको देख के आगे फ्यूचर बताना शुरू कर दूं ना। पॉलिटिक्स में शीशी से तो ऐसी पता कोई चल बात जाता है ना फ्यूचर आदमी का। होती है ना, शीशे पे नहीं पता चलता। नहीं वो होता है ना शीशे वाली बॉल होती है, उसे हाँ वो शीशे वाली बॉल से पता चलता है ना, तो उससे तो नहीं। देखें जलसे का आपने जिक्र किया, हमारे दो भाइयों की आपने स्पीच सुनाई, ये जो गरजते बहुत ज्यादा है ना फिर वो बरसते नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा गरजना अपने मजमे में खड़े होकर अपने लोगों के बीच में, ये तो भीड़ की भीड़, अपने अपनी भीड़ हो तो हर आदमी गरज लेता है। सही। तो वो अगर आकर के नहीं तो 2 दफा नहीं हुआ ना बॉस यार, आप सलमान भाई ऐसी बातें नहीं किया करो। अच्छा ठीक। 2 दफा के ये कफन पहन के आए थे, कफन छोड़ के गए, कोई अपने कारकुनान को छोड़ के नहीं जाता जिम्मेदार। यार क्या बात कर रहे हैं, मजाक लगा रखा है। आप वहां से लोगों को कफन पहना के निकलते हैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए, और जब वक्त आता है तो सबसे पहले फरार होते हैं यार। फिर अब आप फिर वही तकरीरें कर रहे हैं, खुदा को माने यार। और दूसरी बात है कि भाई जिधर झंडे में वो लाल रंग है ना, ठीक है वहां उस लाल रंग में एक डंडा है, ठीक है, और उस डंडे के बगैर वो झंडा नहीं है। सही। इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है। मेरा मानना ये है कि भाई देखें, ये तो सबके झंडों में डंडा है सर। अभी हमारे एक भाई ने अभी रजा भाई, हाँ, यूं तो हाँ, सब इसीलिए तो कह जमातों के रहा हूँ। झंडों में डंडा है, लेकिन लाल में डंडा एक ही जगह है। अच्छा। उन्होंने लाल रंग को इशारा किया ना कि लाल रंग है, इसमें डंडा है, उसमें डंडा है, ठीक है, समझ गया, उसके बगैर वो झंडा नहीं है। समझ गया, समझ अच्छा गया। दूसरी बात है कि हमारे एक दोस्त थे यहाँ पे, आपने किसी को बुलाया था इलेक्शन एक्सपर्ट को या लीगल एक्सपर्ट को। जी जी। देखिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाना, फायद ईसा साहब पे हर बात को लेकर के चढ़ जाना ना विदाउट एनी नॉलेज। जी जी। सर आप पाकिस्तान का आइन पढ़ें, आर्टिकल 219C, ये जिम्मेदारी इलेक्शन ट्राइब्यूनल शैल फॉर्म ट्राइब्यूनल्स, इलेक्शन कमीशन, ये इसमें कहीं नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की वो डोमेन ही नहीं थी, उसकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी कि वो ट्राइब्यूनल्स बनाए। बाज़ औक़ात हमारे जज साहिबान भी जो है ना वो क्रीज से आगे निकल के खेलना शुरू हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मातहत इदारा नहीं है सरकार, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पे मुशावरत करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको डायरेक्शंस देगा। ठीक है। तो हम अपनी चीजों को जब हम देखें ना, अभी हम एक बड़े मोतबर जज साहब को, फाइज साहब को हम यहाँ पे बैठ के जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, उन पे हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ना रजा भाई मजाक ना करें, मोतबर आइन को पढ़े बगैर, आइन का हवाला दिए बगैर हम कह रहे हैं उन्होंने गलत फैसला किया। बिल्कुल ठीक फैसला किया था, मैं आपको कोट कर रहा हूँ ना, 219 गलत फैसला किया। सलमान आप निकाल के पढ़ ले आप निकाल के उसको। अगर हम देखें ना ये वो चीज है। अब जहां तक नहीं रजा साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ले लिया और फिर बाद में कहा गया कि उसकी तशरीह सही तरह नहीं की गई, हमारा ये मकसद नहीं था, ये सब कुछ सही है? आप नहीं, एक मिनट नहीं भाई मेरे एक मिनट, वो इलेक्शन कमीशन ने लिया था, पेशावर हाई कोर्ट ने उसको अपील किया, फिर वो अपील आई थी सुप्रीम कोर्ट में। जी जी, ठीक क्यों है। लिया वापस? इलेक्शन का आप एक्ट निकाले, इलेक्शन एक्ट 2017, गालिबन 215 उसका वो क्लॉज है, पढ़े आप कि एक सियासी पार्टी को, और उसको रीड करना पड़ता है, 209 और 210 आर्टिकल, उसमें वाजे लिखा हुआ है कि जो पार्टी अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएगी और अपना सालाना ऑडिट जमा नहीं कराएगी, उसका इलेक्शन सिंबल ले लिया जाएगा। तो बेसिकली अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराकर पीटीआई ने अपना इस पे अपना पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। रजा भाई आपसे ना इस पे हम मजीद डिटेल में भी बात करो ना एक सेकंड, नहीं अजहर भाई मैं आ रहा हूँ आपकी टर्न पे। अजहर भाई मेरा वीर सबर कर ले, मेरे की जुमला और पढ़ दे यार, एक जुमला मेरा और आड़ दे भाई। जी जी भाई। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इस पे लंबी बहस हो चुकी है ना, अभी टीवी प्रोग्राम बैठ के क्या करना है? बिल्कुल सही फैसला, एक्यूरेट फैसला, इन्होंने खोया है। ओके चोरी नहीं हुआ, छीना नहीं गया, इनकी इनकॉम्पिटेंस है इनकी लीडरशिप की। ओके मैं अच्छे लोग हैं, अजहर से तो मेरे मैं आता हूं साहब आपसे, पहले जरा आरिफ चौधरी साहब से रिस्पॉन्ड ले लूं। जवाब बना दे, मैंने जवाब ना दे। आरिफ चौधरी साहब जरा मुझे आप थोड़ा सा बता दें, पिंडी में खतूत का खेल भी बड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा है, इस्लामाबाद के जजेस भी खत लिख रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, अदलिया में क्या चल रहा है? सही ये वाकई कोर्ट पैकिंग की तरफ जा रहे हैं हम लोग? मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये जो आइन के माहिरीन आपके साथ बैठे हुए हैं ना, जी जी, इनकी ये हालत है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आइन के तहत हुक्म हो कि आपने इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने हैं और कोई ना करवाए
تو اسے وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اور جتنا پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے اور جس انداز سے وہ کھیلا ہے, کھل کے کھیلا ہے, ان سے کہیں کہ کسی موضوع پہ دیکھیں. میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا چونکہ یہ عادت ہے ان کی کہ جناب درمیان میں مداخلت کریں یا کسی پہ اس طرح کامنٹ کرے اور یہ کہیں کہ جناب یہ آئین پڑھ کے. آپ نے آئین پڑھا تھا کہ جب آپ نے ہر ظالم کا ساتھ دیا, اور آپ آئین پڑھ کے یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان آج جس سطح پہ پہنچ رہا ہے اس پہ لوگ آنسر ہے. میں آپ کو یہ عرض کروں یار 219 نکال کے پڑھ کے بتاؤ میرے جو خطرہ نہیں نہ محسوس کر رہے انہیں اس لیے کہ انہیں خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو تحفظ میں ہیں. آج الیکشن ان کو نکالا جاتا ہے یہاں سے, وہ چلے جائیں گے, آلریڈی بھی سیٹلڈ ہے وہاں باہر. خطرہ جو ہے یا تکلیف جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو ہے جو اس وقت اتنے عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں بڑی بےتابی کے ساتھ کہ وہ ووٹ کسی اور کو ڈال کے آئے ہیں اور نکالا کسی اور کے پاس گیا ہے. اس بات کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت بے آئین سرزمین کے طور پر ہے. یعنی اٹھا کے آپ نیچے سے جج کو جو 16ویں 17ویں نمبر پہ ہے اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں ٹی وی پہ ایک میں خاتون کو سن رہا تھا جو ڈیفینڈ کر رہی تھی گورنمنٹ کو, تو وہ کہہ رہی تھی جی یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کمشنر کو ایک ڈویژن سے دوسرے ڈویژن میں لے جایا جائے. بھائی اندازہ کریں اگر آئین کی یہ تشریح ہے اور آئین کا مطلب یہ اور آرٹیکل 175 کا یہ مطلب ہے اور حکومت یعنی جو بنتے ہیں آئین کے تحت عدالتیں بنتی ہیں ان کی یہ توقیر ہے, تو پھر آپ ہی لوگ کہا کرتے تھے کہ جی ونسٹن چرچل کی مثال دیتے تھے کہ کیا میرے ملک کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. تو ایسا انصاف کون کر سکے گا جس کو یہ خطرہ ہو کہ کل کو جناب وہ وہاں وہ نہیں رہے گا. آج آپ نے جتنے ججز بنائے ہیں چن کے وہ لوگ جو گورنمنٹ کے ساتھ ان کے ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں ان کو آپ بغیر میرٹ کے نیچے سے اٹھا کے لے آئے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے کہ جب وہ چاہے کسی کی پرفارمنس, ججز کی پرفارمنس جو ہے وہ آرٹیکل 209 کے تحت چیک ہوتی تھی. اب وہ ججز کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ نے خود چیک کرنی کہ کیا وہ آپ کی مرضی کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کے بعد آپ کیا سمجھ, آج آپ خوش ہیں لیکن یقین مانے کل آپ بھی پچھتائیں گے, آپ بھی روئیں گے اسی طرح جب آج کے حکمران اس وقت نہیں سمجھ رہے تھے کہ جو چیزیں ان سے ہو رہی تھی. یعنی اسی طرح ہوتا ہے. لیکن عام آدمی کو, میرے جیسے لے مین کو آپ یہ نہیں سمجھا سکتے جناب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی وفاق کو لاحق ہے کہ جب وہ علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ جڑ کے اکٹھے ہو کر پاکستان کے خلاف پاکستان کی افواج کے ساتھ لڑائی کرتی ہیں تو یہ پاکستان کو خطرہ ہے. مگر کوئی مانے نا, یہ تو سارے تحفظات ہیں. بٹ صاحب ذرا کوئی آنسر کر دیں کیونکہ میں نے اظہر صدیق صاحب کے پاس جانا ہے. ذرا کوئی آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, ذرا کر دیں پلیز. چودھری صاحب آپ اس وقت سو رہے تھے جب ثاقب نثار پاکستان کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا کر رہا تھا. اس نے پرائم منسٹر آپ کا اپنا ثاقب نثار تھا, آپ ہی لے کے آئے تھے. ثاقب نثار آپ کا تھا, آپ کا لایا ہوا تھا, آپ کے گھر کا بندہ تھا. Once upon a time he was Nasir Bhatt. اگر آپ اس وقت آپ کا نواز شریف کا لیگل ایڈوائزر تھا, نواز شریف کے کیسز کرتا تھا, لانے والے بھی آپ تھے اور جو کچھ بھی کیا وہ آپ نے کیا. مجھے کسی اور کا آپ کا تھا. پارلیمنٹ سے حق نہیں لے سکتے کہ کبھی آپ کو اس پہ شرمندگی ہوئی ہے کہ ثاقب نثار کو آپ کیوں لے کے آئے تھے. کبھی آپ کو یہ شرمندگی ہوئی ہے کہ ثاقب نثار کو آپ کیوں لے کے آئے تھے. کبھی آپ نے عوام سے معذرت کی ہے کہ آپ کو نہیں لانا چاہیے تھا ایسے لوگوں کو. اسمبلی کے ساتھ اس نے ایک سیٹنگ جو وزیر اعلیٰ تھا اس کو اٹھا کے پرویز لائی کو لا کے کھڑا کر دیا. یہ کام تھا. اچھا بٹ صاحب میں اظہر صدیق صاحب سے ایک رسپونڈ لینا ہے, وہ بڑا ضروری ہے. اور ججز ہضم کر رہے تھے. اظہر صدیق صاحب اور آپ تو اظہر صدیق صاحب عمران خان صاحب نے 3-4 دنوں میں نا 2 خط لکھ چکے ہیں آرمی چیف صاحب کو. ذرا مجھے تھوڑا سی ذرا آپ تشریح کر دیں اس خطوط کا مقصد کیا ہے, ذرا بتا دیں. اور کھلے ہی خط ہیں سر, سیدھا یہ کیا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب, ذرا تھوڑا آپ بتائیں گے. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, میری بات سنیں, نے کچھ نہیں کہا ان خطوں میں حقائق بیان کیے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اب بچے کو پتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیا رول پلے کر رہی ہے, ظلم کیا ہو رہا ہے, زیادتیاں کیا ہو رہی ہیں. یعنی بتانے کی ضرورت تو ہے ہی کوئی نہیں, یعنی پوری قوم کو پتا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے وہ کہا خطوں میں, اگر پتا ہوتا تو یہ حال ہوتا. ویسے اسٹیبلشمنٹ یاد رکھیے گا ہمیشہ, تاریخ بڑی پڑی ہے پوری دنیا کے اندر.
کہ اسٹیبلشمنٹ کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے کو عوام سے لینا دینا نہیں ہے، اور عمران خان صاحب دو بار خط لکھ کے ان کو باور کرانے کی کوشش کریں کہ اصل مسائل کس جگہ پہ ہیں، نفس پہ کہاں ہاتھ رکھنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آتے جی. ویلکم بیک. چاہے کوئی جماعت یا اپوزیشن یوم سیاہ منا رہی ہو یا حکومت جسے کہتے ہیں کہ یوم تعمیر و ترقی منا رہی ہو، حقیقت یہ ہے کہ ایک سال میں ہمارا الیکٹورل کالج ہی مکمل نہیں، نہ ہی قومی اسمبلی کا اراکین مکمل ہے، نہ ہی سینٹ کے. لیکن اس کے باوجود ایک سال کے اندر جتنی قانون سازیاں ہو گئیں، یہ بذات خود ایک سوال ہے. دیکھنا یہ ایک سال میں عوام، وکلا، جج، سول سوسائٹی وہ کیا سوچ رہے ہیں. جو وہ سوچ رہے ہیں وہ حقیقت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.